اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ٹاپک میں نے ڈسکس کرنا ہے یہ 23 مارچ ہے کیا، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس کو اس دن کے جو ریپیٹ ہونے پر ہم اس کو کس طرح سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے 23 مارچ وہ دن تھا جس دن پاکستان کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی اور قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ تو اسی قرارداد کی بنیاد پر ہمیں اللہ رب العالمین کی زمین میں ایک آزاد وطن پاکستان کی صورت میں ملا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے نا تو اس نعمت کے بارے میں سوال ضرور ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ میرے اسٹوڈنٹس کو میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک طرف کشمیر ہے، فلسطین ہے، ایک طرف پاکستان ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کو ابھی تک آزادی نہیں ملی، یعنی کہ وہ آزادی کی نعمت سے اس طرح سے سرفراز نہیں ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ چیز شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ قیامت کے دن دیکھیے گا کہ ان لوگوں کی ذرہ برابر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دینا ہے، کیونکہ کفار کی تلوار کے سائے میں نماز پڑھنا، کفار کے ظلم کے نیچے روزے رکھنا، کفار کی حکومت کے ہوتے ہوئے اسلامی احکامات کی پابندی کرنا، پردہ کرنا۔ ہماری بیٹیاں وہاں پہ پردہ کر کے نکلتی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں جہاں پہ کفار کی حکومت ہے، جہاں پہ ان چیزوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ تو وہ نیکیاں اللہ کے ہاں بہت قابل قبول ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی ان نیکیوں پہ ان کو بے تحاشا اجر دیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اپنے ساتھ، تو ہمیں اللہ نے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو اس نعمت کا ہم سے سوال ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھیں گے، تم ایک آزاد وطن میں تھے؟ جی اللہ پاک تھے۔ تمہیں نماز پڑھنے میں جب کوئی تنگی نہیں تھی تو تم 5 وقت کی نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تمہیں جب حلال کاروبار کرنے میں کوئی تنگی نہیں تھی تو تم حلال کاروبار کیوں نہیں کرتے تھے؟ لڑکیوں سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے، جب تمہیں حجاب لینے پہ کوئی پابندی نہیں تھی تو تم حجاب کیوں نہیں کرتی تھی؟ خیر، آپ خالی اس کو حجاب تک اس کو لمٹ نہ کریں، مطلب اللہ کے احکامات پہ بھی دیکھیں نا، قرآن پاک ہے۔ پاکستان اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جہاں پہ قرآن پاک پر عمل کرنا انکریج کیا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے۔ جو بندہ قرآن پاک پہ اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہا ہو اس کی تعریف کی جاتی ہے، اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اس نعمت کا بہت بڑا سوال ہوگا۔ میں اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کروں گا اپنی بات کو کہ ہم سب مسلمان ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری الماریوں میں وہ کتاب پڑی ہوئی ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ تو سن لیجئے، اس نعمت کا سوال ہوگا ہم سے کہ کیا ہم نے اس کو کھول کے پڑھا، کیا ہم نے اس پہ عمل کیا، اور اگر ہم اس نعمت کو جسٹیفائی کرنے میں فیل ہو گئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے۔ 23 مارچ سے ریلیٹڈ میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک فیملی دیکھی تھی، کسی جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو وہاں پہ ایک شخص تھا، وہ عجیب سی اس کی ڈریسنگ تھی، مطلب دکھنے میں بہت غریب لگ رہے تھے۔ ساتھ اس کی وائف تھی، وہ بھی اداس بیٹھی ہوئی تھی، بچے اس کے کھیل رہے تھے، اور ایک شاید اس کا جوان بیٹا بھی تھا۔ تو میں ویسے ہی ان کے پاس گیا، تو میں نے جا کے ان سے پوچھا بھائی جان سے، میں نے کہا بھائی جان آپ کے چہرے پہ کس چیز کی اداسی ہے؟ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اسی تے ماڑے ہیں، غریب بندے دی کی زندگی ہوندی ہے، اور وہ کوئی اپنے ایکسپیرینسز میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا 1 منٹ کے لیے، میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماڑے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے کیا آپ کو کوئی بیماری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر فرض کریں آپ کے سامنے کوئی ارب پتی بیٹھا ہو اور اسے بلڈ کینسر ہو، تو آپ اسے امیر سمجھیں گے، خود کو امیر سمجھیں گے؟ اس نے کہا جی ظاہر سی بات ہے میں خود کو امیر سمجھوں گا۔ تو میں نے کہا پھر آپ کس چیز کے ماڑے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو زمین میں پیدا نہیں کیا؟ اگر اللہ رب العالمین آپ کو کسی اور سیارے میں پیدا کر دیتے جہاں پہ ٹمپریچر 300 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا، یا جہاں پہ فریزنگ پوائنٹ -300 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ کو کسی ایسے انوائرمنٹ میں پیدا کرتے جہاں پہ پریشر اتنا ہوتا آپ کی باڈی کو کرش کر دیتا، یا اللہ ایسے سیارے میں پیدا کرتا جہاں پہ گریوٹی اتنی ہوتی کہ وہ آپ کو زمین سے چپکا کے رکھتی، یا اللہ ایسے سیارے میں پیدا کر دیتا جو چٹیل میدان کی طرح نہ ہوتی، پہاڑی رستے ہوتے ہیں جہاں پہ 2-3 کلومیٹر چلنے سے ہماری کمر کے مورے ہل جاتے، یا اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی جگہ پیدا کر دیتا کہ جہاں پہ ایک دن جو ہے وہ کئی گھنٹوں کا ہوتا اور رات کئی گھنٹے کی ہوتی، آپ
4-5 دفعہ بھی سو کے اٹھے ہوتے، رات ہی نہ ختم ہو رہی ہوتی. کس چیز کے ماڑے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین پر، انسان پیدا کیا. جب آپ بچپن میں ضعیف تھے تو آپ کی پرورش کے لیے ماں باپ مہیا کیے، باپ کما کے لا کے دیتا رہا، ماں روٹی پکا کے کھلاتی رہی. آپ تھوڑے سے جوان ہوئے، اللہ نے آپ کی شادی کر دی اور آپ کو ہر وقت آپ کی فرما بردار بیوی عطا کی، جو آپ کو کھانا پکا کے بھی کھلاتی ہے اور جو آپ کی حمایت بھی کرتی ہے اور جو آپ کی وفاداری میں بھی لگی ہوئی ہے اور فرما برداری میں بھی لگی ہوئی ہے. کچھ سالوں بعد اللہ آپ کو اولاد دیتے ہیں اور وہ اولاد جب جوان ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کا سہارا بھی بنتی ہے. جیسے جیسے آپ تھوڑے سے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں وہ آپ کے بازو بنتے جاتے ہیں. کس چیز کے ماڑے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ کا دل صحیح دھڑک رہا ہے، آپ کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں. کس چیز کے ماڑے ہیں آپ؟ سوری ٹو سے، آپ ماڑے نہیں ہیں، آپ ناشکر ہیں. ہم ماڑے نہیں ہیں، ہم ناشکر ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم پر ہر لحاظ سے، یہ جو ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس رب نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. آپ کو ہدایت کے لیے اپنی واضح آیات دیں، رسول اللہ ماڈل بنا کے بھیجے، اپنے انبیاء ماڈل بنا کے بھیجے، ہر طرف سے آپ کو سپورٹ دی. ابھی بھی الحمدللہ حکومت پاکستان کو اگر آپ دیکھیں، ہماری حکومت نے آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، مسجدیں بنا کے دی ہوئی ہیں، سڑکیں بنا کے دی ہوئی ہیں، آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی ہیں، آپ کے لیے روزگار فراہم کیے ہوئے ہیں. کس کس چیز کے ماڑے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ہم لوگ ماڑے نہیں ہیں سر، ہم لوگ ناشکر ہیں. اور اسی ناشکرے کی بے برکتیں ہماری زندگی پہ آئی ہوئی ہیں. 23 مارچ کا دن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا اور آلموسٹ 30 یا 35 کروڑ اس ملک کی آبادی ہے. اور آج یہ پروون حقیقت ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ریسورس ہیومن ریسورس ہوتا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں صرف اپنے اس ہیومن ریسورس کو اس قرآن کی تعلیم دینی ہے، صرف ایجوکیشن دینی ہے. ہمیں مل کے کام کرنا ہے، ہمیں اس قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جب ہم قرآن کی آیات ان کو سمجھا دیں گے، جب انہیں ان آیات کی پابندی کرنی آ جائے گی، تو اس ملک کا ہر ایک بچہ، ہر ایک شخص، ہر ایک عورت، ہر ایک بیٹی انشاءاللہ وہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہوگی، چٹیل پہاڑ کی طرح ہوگی اور کفار اسی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے. ایک تو یہ میں نے آپ کو لیسن دینا تھا 23 مارچ کے حوالے سے. دوسرا میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن آپ سے شیئر کرنا ہے، اور میں کافی عرصے سے اس چیز کو آبزرو کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں نا، اس میں ہم لوگ بڑے کمزور ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں کہ جی خالہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پھپھو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ ساری رویے جو ہے نا ناشکری کی علامت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اگر پرسنلی اپنی بات کروں، لیٹ سے میری پھپھو ہیں یا میری خالہ ہیں، انہوں نے اگر بچپن میں مجھے گود میں بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا نا، تو میں ساری عمر ان کا اس بات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. بلکہ آج اس ویڈیو کے توسل سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، میں اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میرے والد نے جس طرح سے کما کے کھلا کے میری پرورش کی، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں ساری عمر بھی اگر ان کے آگے سر جھکا کے کھڑا رہوں، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں اپنی والدہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جس طرح انہوں نے اپنی جان کی فکر کی ہے بغیر میری پرورش کی. پھر میرے ساتھ میرے چچا چچی، پھپھو خالہ، جو ہر طرح سے کہیں نہ کہیں انہوں نے میرے ساتھ اچھائیاں کی ہیں، میں ان احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اگر میں بڑا ہو کے ان کی غیبت کروں گا، ان کی برائیاں کروں گا، یا میں ان کے رویوں پہ غصے کا اظہار کروں گا، تو مجھ سے بڑا ظالم اور ناشکرہ کون ہو سکتا؟ میری بیوی ہے جو میرا خیال رکھتی ہے، میں ساری عمر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میرے بچے ہیں جو میرے بازو بنے ہوئے ہیں، میں ساری عمر ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میرے ان لاز میں بہت سے میرے بھائی ہیں، میرے کزنز ہیں، میرے دوست ہیں جو میری ہیلپ کرتے ہیں، مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. میں ہر ایک کا نام لے سکتا ہوں، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. سر ہمیں اپنا رویہ ایسا بنانا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ لائف میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے نا، ساری عمر اس کے شکر گزار بنے رہیں، کیونکہ یہ آپ کے اندر ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرے گا اور آپ ہر وقت اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنے رہیں. تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھیے، اور آج ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی پابندی کریں گے، تاکہ قرآن پاک کی پابندی کرنے سے، پابندی کا مطلب کیا ہے، اس کی آیات پہ غور کریں گے، سمجھ کے
پڑھیں گے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. بس یہ کرنا ہے. اپنے آپ کو قرآن پاک کو سونپ دیں, جیسا قرآن پاک کہتا ہے ویسے زندگی گزارنا شروع کر دیں. پھر آہستہ آہستہ ہماری ایٹیٹیوڈ میں شکر گزاری آئے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنا بڑا وطن دیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس قابل کیجیے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں. جو عظیم نعمت آپ نے دی ہے, اس نعمت کے لیے ہم کچھ کر سکیں. میرا خواب ہے, میرا ویژن ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک بنے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوں, اور اس ملک کے ذریعے قرآن کی حکومت پوری دنیا پر امپلیمنٹ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.